السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید قوی ہے آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں عاشورہ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کے لیے۔ عاشورہ کا دن بہت ہی فضیلت و برکت والا دن ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورہ کے دن کو اور عاشورہ کی رات کو بڑی برکت و فضیلت والا بتایا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، عاشورہ کے دن اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ یہ دن بہت ہی متبرک عظمت والا دن ہے۔ اور اس دن کو کیونکہ آپ سنے بھی ہوں گے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی ہوئی، حضرت آدم کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیت سے نجات بھی اسی دن ملے تھی۔ تو یہ دن بہت ہی خاص ہے، یہ دن بڑی عظمت و برکت والا ہے۔ تو اس دن کو ہمیں ایسے ہی نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن ان کے عزت ادب و احترام کرتا ہے، یعنی اس دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر شفقت کا کوئی ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک درجہ اس کا بلند فرما دے گا جنت میں۔ تو ناظرین یہ دن کی یہ فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، مدینہ میں یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ آج کے دن یہ عاشورہ کا دن ہے اور آج کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیت سے نجات ملی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کے طریقے پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہم تو ان سے زیادہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کے قریب ہیں، ہم بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا اور دوسروں کو بھی حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، اور صرف عاشورہ کا روزہ ایک دن کا نہیں رکھنا ہے، بلکہ عاشورہ کے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لیجئے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لیجئے، یعنی 9-10 روزہ رکھ لیجئے یا 10-11 روزہ رکھ لیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بہشت میں اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، ایسے ہی حدیث پاک میں آیا کہ جس نے محرم میں ایک روزہ رکھا صرف، اللہ تبارک و تعالی اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عاشورے کی روزے کی اور بڑی فضیلت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین عاشورہ کا روزہ ہمیں بھی رکھنا ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل اہم روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ عاشورہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ناظرین عاشورہ والے دن ہم کھیل تماشوں سے دور رہے، بہت سارے لوگ اس دن کھیل تماشوں میں دن بھر لگے رہتے ہیں، یہ حسینیت والا کام نہیں ہے، یہ حسین اس سے امام حسین پاک راضی نہیں ہوں گے، بلکہ حسین والا کام تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، حسین پاک کے نام خوب اصال ثواب کرنی چاہیے، یہاں جہاں تک بھی ہو سکے ہم سے حسین پاک کے نام آپ نفل نماز پڑھ کر ان کو خوب اصال ثواب کیجئے، یہ اصل حسینیت کا کام ہے۔ ان سے امام حسین پاک راضی ہوں گے، اور جس سے امام حسین پاک راضی ہو گئے، حضور کی حدیث ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کر لیا۔ یقیناً جب ہم حسین پاک کو راضی کر لیں گے، اگر امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے یقیناً ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ناظرین عاشورہ والے دن ہمیں کھیل تماشوں سے دور رہنا ہے، اور اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی وہاں جانے سے روکنا ہے۔ ناظرین بالکل ان کو روکنا ہے کہ آپ بالکل وہاں نہیں جا سکتے کھیل تماشوں کے اندر، کیونکہ آج جو کھیل تماشا ہو رہا ہے سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار عورتیں ہیں۔ اگر عورتیں آج بھی اس میلے ٹھیلے کے اندر جانا چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں محرم میں جو یہ جتنے کھیل تماشے ہو رہے ساری چیزیں بند ہو جائے گی،
سب سے بڑی ذمہ دار عورتیں ہیں. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ بالکل بھی نہ جائیں اس دن کھیل تماشوں کے اندر، بلکہ اس دن کو آپ اپنی عبادت کے اندر گزارے، اللہ کے ذکر و ریاض ذکر کے اندر گزارے، نبی پاک پر خوب درود پاک پڑھے، امام حسین کے نام مثال ثواب کرے. اور جب امام حسین کے نام مثال ثواب کریں گے یقیناً میرا مولا بھی مجھ سے راضی ہوگا، امام حسین بھی راضی ہوں گے، ساری چیزیں راضی ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یقیناً ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.